یہ جو تبلیغ کے راستے سے چاہا جا رہا ہے گھر گھر جا کر ایمان کو بولے، اعمال کو بولے، اخلاق کو بولے، اخلاص کو بولے، آخرت کو بولے، یہ ہمارے اصل ٹاپک ہے، یہ ہمارے اصل موضوع ہیں جس پر گفتگو ہونی چاہیے، جس پر باتیں ہونی چاہیے، جس کو بولا جانا چاہیے، جس کو سنا جانا چاہیے. یہ ہماری اصل چیز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں ان چیزوں کو بولا اور گھنٹوں بھر بولا، اس کو صبح شام بولا، رات دن بولا. غریبوں کے پاس جا کر ان سے کہا، مالداروں کے پاس گئے تو ان کو کہا، چودھریوں کے پاس گئے تو ان کو یہ کہا. اور جب آپ یہ کہتے تھے تو لوگ آپ کو پاگل کہتے تھے کہ پاگل ہیں، یہ دیوانہ ہیں، یہ مجنون ہیں. پھر آپ کی بات میں اثر پیدا ہونے لگا، لوگ آپ کی بات کو کچھ سننے لگے، قبول کرنے لگے، تو کہہ رہے یہ جادوگر ہیں، یہ جادو کر دیتا ہے، یہ ساحر ہیں. جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. ایسا کہنے لگے. وہ طفیل ابن عمرو آئے مکے میں، بہت بڑے سردار تھے قبیلے دوس کے، وہ ابو ہریرہ کا جو قبیلہ ہے ان کے سردار تھے طفیل ابن عمرو. تو وہ آئے تھے اسی معاملے کے خاطر. تو مکے والوں نے اتنا ورغلایا اس آدمی کو کہ بھائی دیکھو اگر تم نے بات سن لی نا یہ بہت بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ تو کہہ رہا میں نے تو اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی. یعنی اتنا پروپیگنڈا کیا کہ اتنے متاثر ہو گئے ان کی باتوں سے کہ کہیں دور سے بھی آپ کی آواز میرے کان میں نہ پڑ جائے. تو میں نے روئی ٹھوس لی کانوں میں کہ کہیں بھول میں بھی آواز نہ آ جائے. اتنا پروپیگنڈا کی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات پر جمے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، ماحول کے خلاف آپ ایک بات چلاتے رہے اور زور زور سے کہتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ. مجموعوں میں بھی کہا اور افراد کو بھی کہا، مردوں کو بھی کہا، عورتوں کو بھی کہا، صبح بھی کہا، شام کو کہا، بازاروں میں جا کر کہا. ذوالجنہ مجنہ اور عکاظ دو بازار لگتے تھے مکے میں، وہاں ان بازاروں میں جا کر کہا. آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے چچا چلتے تھے، جب آپ آگے بڑھتے تو پیچھے والوں سے دیکھو اس کی بات مت سننا، میرا بھتیجا ہے. لیکن آپ ان چیزوں سے بھی متاثر نہیں ہوئے، آپ اپنی بات کرتے رہے. ایک موقع پر ابو طالب کی وفات کا وقت قریب تھا، وہ مرض الموت میں تھے. تو مکہ کے سارے چودھری جمع ہوئے ان کے پاس اور کہا کہ آپ کو پتا ہے آپ کے بھتیجے کے اور قوم کے درمیان میں جو قضیہ چل رہا ہے، ہم کو اب آپ کی زیادہ امید نہیں ہے، آپ کی بیماری ایسی لگ رہی ہے کہ آپ زیادہ زندہ نہیں رہیں گے، مرتے مرتے ایک نیکی کا کام کرتے جاؤ. ان کو ایسا کہہ کہ اب ہمیں زیادہ تمہاری امید نہیں، لیکن جاتے جاتے تم ایک نیکی کا کام کرتے جاؤ. تو کیا کام ہے؟ یا تم ہماری اور بھتیجے کے درمیان میں صلح کروا دو. اور بہت سے فارمولے لے کر بیٹھے تھے وہ صلح کے. تو انہوں نے کہا ٹھیک اچھی بات ہے. حضور علیہ السلام کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا. آپ علیہ السلام نے سنا کہ چچا یاد کر رہے ہیں تو فوراً تشریف لے آئے. کمرے میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جگہ خالی تھی ان کے پاس بیٹھنے کی. ابو جہل نے دیکھا کہ اگر حضور علیہ السلام کو وہاں بیٹھنے کی جگہ ملی تو کان میں ایسی پھونک ماریں گے کہ ہمارا سارا فارمولا فیل ہو جائے گا. تو وہ وہاں سے کود کر ادھر آ کے بیٹھ گیا تاکہ قریب بیٹھنے کی جگہ نہ ملے حضور علیہ السلام کو. تو حضور علیہ السلام وہیں دروازے پر بیٹھے اور پوچھا چچا جان آپ نے یاد کیا تھا کوئی بات؟ بولے ہاں، بس میں نے آپ کو اس لیے طلب کیا تھا کہ بھئی یہ ذرا قضیہ جو چل رہا ہے تمہاری کچھ صلح ہو جانی چاہیے آپس میں. تو حضور علیہ السلام نے فوراً کہا کہ ہاں ضرور، آج میں ایک ایسی بات لے کر آیا ہوں کہ اگر یہ لوگ میری بات قبول کر لیں گے تو پورا عرب ان کے تابع ہو جائے گا اور عجم ان کو جزیہ دے گا، ان کی تابعداری میں رہے گا. سب چودھری لوگ تھے، مفت کی چودھرات چاہتے تھے وہ. تو ایک دم سے بولے ہاں بھتیجے تمہاری ایسی ایک نہیں 10 باتیں منظور ہیں کہ جس میں عرب ہمارے تابع ہو جاوے اور عجم ہم کو جزیہ دے، کہ ایسی ایک نہیں تمہاری 10 باتیں منظور ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ. تو سب دامن جھاڑ کے چلے گئے. یہ تو وہی بات پھر پرانی لے کر آئے. آپ متاثر نہیں ہوئے. یہ ایک حق بات ہے. اور اس مادے کے ماحول میں اس کو پوری قوت کے ساتھ اگر ہم نے نہ بولا تو یہ ماحول ہمیں متاثر کرے گا. ہماری زبان کے بول بدل دے گا. ہمارے دماغ کی سوچ بدل جائے گی. ہاں اچھا خاصا دیندار، ہاں بھائی ساری باتیں صحیح ہیں، اللہ سب کرتا ہے، لیکن اب بہت خطرناک زہر ہے. یہ کیا ہے؟ بہت خطرناک زہر ہے کہ سب اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ارے بھائی اللہ کرے بدو پن، یہ بہت خطرناک زہر ہے. وہاں پہلے سب چیزوں کی نفی کروائیے کلمے میں، لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی طاقت کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے، اللہ ہی کرتا ہے. ہاں ہماری تدبیر کا کیا درجہ ہے؟ ہم جو تدبیر کرنے جا رہے ہیں اس کا درجہ کیا ہے کہ کرے گا اللہ. بھائی تدبیر کے طور پر اتنا کر لو، باقی اللہ کرے گا. اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، اللہ پالے گا، اللہ شفا دے گا. زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ پاک نے دنیا آخرت میں کامیابی کا ضابطہ محمد الرسول اللہ کو رکھا ہے. جو حضور علیہ السلام والی مبارک زندگی اختیار کرے گا وہی کامیاب ہوگا. اور جو مبارک زندگی چھوڑے گا، چاہے کتنی ہی بڑی شان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتا ہو، وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس کامیابی کا ضابطہ محمد الرسول اللہ ہے. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اپنی کاروبار میں، اپنی معاشرت میں، اپنے گھر میں آدمی یہ دیکھنا چاہ رہا ہو کہ ان سب جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک طریقہ آ جاوے، اور اس کی ابتدا آدمی اپنی ذات سے کرے. کامیابی کا راستہ یہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر حال کا حل بتایا ہے. ہر حال کا حل ہے. جیسے دنیا میں فارمولے آتے ہیں، بھئی یہ مسئلہ ہے تو اس کا یہ حل ہے، یہ مسئلہ ہے تو اس کا یہ حل ہے، اس کا یہ سارے حل جو دنیا کے لوگوں نے بتائے ہیں وہ ان کی دماغی اختراع ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو لائے ہیں وہ آسمان سے اترا ہوا حل ہے جو یقینی ہے. وہ یقینی ہے. ہاں آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ وحی الہی ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کہ آپ اپنی زبان سے جو کچھ بول رہے ہیں، آپ کی زبان سے جو کلمات ادا ہو رہے ہیں، وہ آپ کی مرضی کے کلمات نہیں ہیں، وہ وحی الہی ہے. آپ نے تدبیریں بتائی ہیں. ہاں ہر حال کا حل عمل بتایا ہے.